آج جن آیات کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو ایک واقعے کے ذریعے سے سبق دینا چاہا ہے۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ یمن کا جو کیپٹل ہے صنعاء، اس صنعاء سے کچھ فاصلے پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ وہاں ایک بستی تھی، اس بستی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہاں کے ایک خاندان کے ساتھ۔ ہمارے لیے بہت ہی سیکھنے کی چیزیں ہیں اس واقعے میں۔ واقعہ قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اخیر میں اشارہ کروں گا۔ انا بلوناہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کون سے باغ والے؟ وہیں جو یمن میں رہتے تھے، ان باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ کیا آزمایا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ان باغ والوں کا جو باپ تھا وہ بہت خرچ کرتا تھا، غریبوں کو خوب دیتا تھا، غلہ اور اناج، اور جب بھی فصل کاٹنے کا وقت آتا تھا تو غریب وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ نیک اور صالح باپ ان غریبوں کو اس اناج میں سے اچھا خاصا حصہ دیتا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے پیڑھی در پیڑھی چلتی ہے۔ باپ کے بعد جب بیٹوں کا وقت آیا تو بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا کا کچھ ٹھکانے نہیں تھا، ایسے ہی دے دیتے تھے غریبوں کو اناج، آدھا اناج تو اسی میں چلا جاتا تھا۔ اس لیے ہم یہ کام کریں گے، ہم ہمارے ابا کی طرح بے وقوف نہیں بنیں گے ان کے حساب سے، اور ہم ہمارے ابا جو غلطی کرتے تھے وہ ہم نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم ایک کام کریں گے، چپکے چپکے باغ میں جا کر کے پھل توڑیں گے تاکہ نہ غریبوں کو پتہ چلے اور نہ غریب آئیں۔ انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی، سیکریٹ پلاننگ کی۔ یہ ہم جائیں گے صبح صبح، اس لیے کہ باپ دیا کرتا تھا تو شاید غریب اس امید میں پہنچ جائے کہ بیٹا بھی دے گا، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو صحیح باپ کے نقش قدم پر چلیں، ورنہ عام طور سے اولادیں اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو چھوڑ دیتی ہے، وہ ان راستے پر نہیں چلتی۔ تو انہوں نے یہ طے کیا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ وہ صبح سویرے باغ میں ارلی مارننگ جا کر کے پھل توڑیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اعتماد تھا ہم کریں گے، ہمارا باغ ہے۔ پہنچے صبح صبح اور ایک کمٹمنٹ کر کے پہنچے، ایک دوسرے کو صبح صبح پکارنے لگے۔ کیا پکارنے لگے؟ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ارے بھائی باغ کے پھل توڑنے ہیں یا کھیتی کاٹنی ہے تو جلدی جلدی چلو، جلدی چلو، میں ذرا ترتیب کو بدل رہا ہوں۔ فتنادوا مصبحین، صبح صبح ایک دوسرے کو پکارنے لگے، دعوت دینے لگے۔ فانطلقوا، وہ چلے باغیچے کی طرف، وہم یتخافتون، آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے بہت آہستہ تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں اور ایک پلاننگ اللہ کر رہے ہیں، فرق ہے۔ اور کیا باتیں کر رہے تھے چپکے چپکے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج تو ایک فقیر کو بھی نہیں دینا ہے۔ یہ آپس میں کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ہرگز نہ آئے آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین اور کوئی فقیر، ہم ہی لے جائیں گے سارا اناج اور سارے پھل ہمارے گھر۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اگر کاٹنا ہے تو چلو۔ اب اس طریقے سے اس بھرم میں کہ چپکے چپکے جا کر کے سارے پھل لے کر کے آئیں گے، وہ چلے، اور اچانک سے جب باغ پر پہنچے تو منظر کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل بدل چکا تھا معاملہ۔ کیا معاملہ بدل چکا تھا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، وہ تو پلاننگ صبح کی، صبح باتیں کر رہے تھے، پلان کر کے سوئے، اور اللہ نے بھی ایک چال چلی۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب اس باغ پر آیا،
وہم نائمون، اور وہ تو سو رہے تھے۔ کیا عذاب آیا؟ ایسا عذاب آیا کہ ان کی کھیتی ساری اجڑ گئی، باغ کے اگر پھل تھے تو وہ پھل سارے اجڑ گئے۔ فلما رأوہا، اب جب انہوں نے اس اجڑے ہوئے باغ کو دیکھا، اس لیے کہ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ وہ ہرا بھرا ہوگا جیسے روزانہ رہتا ہے، قالوا، تو کہنے لگے انا لضالون، ارے بھئی ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ اللہ اکبر، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ باغ وہی ہیں لیکن وہ اپنے باغ کو نہیں پہچان پا رہے۔ انا لضالون، ہم راستہ تو نہیں بھول گئے۔ پھر عقل آئی، اچھی طرح دیکھا تو سمجھے بل نحن محرومون، نہیں باغ تو وہی ہیں، ہماری بدقسمتی ہے، ہم محروم ہو گئے، بل نحن محرومون۔ اب ان میں جو عقل مند تھا، سب بے وقوف نہیں ہوتے، کوئی ایک آدھ تو تھوڑی عقل والا ہوتا ہے۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے ایک عقل مند نے، جو سمجھدار تھا، جو تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا، کیا کہا؟ الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، پاکی بیان کیوں نہیں کرتے ہو تم، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے ہو تم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحان ربنا، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، انا کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے لوگ تھے، ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ویسے بھی جب چوری پکڑی جاتی ہے تو ہر ایک دوسرے پر ڈالتا ہے، وہ کہا میں کہہ رہا تھا، میں نے تو کہا تھا آپ کو، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو۔ بعد میں جب معاملہ صاحب ہوتا ہے، نہیں میں نہیں تھا، آپ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں، آپ کہہ رہے تھے۔ بات جب بنتی ہے تو سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن جب بانڈا پھوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی اپنے سر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مزاج ہے انسان کا، یہ مزاج یہاں ٹپک رہا ہے۔ فاقبل بعضهم، ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کوسنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کننا طاغین، ہم سرکش تھے، ہم مجرم تھے۔ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ بہرحال توبہ کی انہوں نے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم تو ہمارے اللہ ہی کے پاس تو لوٹ کر ہمیں تو جانا ہے۔ تو بہرحال ان کو پھر افسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ غلط تھا۔ قرآن نے تو یہاں تک واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی اس توبہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو پھر ایک بار ہرا بھرا کر دیا، ان کے اس توبہ کی برکت سے۔ بہرحال ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے، نمبر ایک کہ نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں بہت زیادہ، نیتوں کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے اس دنیا کا، قانون مجازات جس کو کہا جاتا ہے، بدلے کا اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے اس دنیا میں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کسی مسکین کو نہیں دیں گے، نیتوں کا اثر باغ پر یہ پڑا کہ پورا باغ اجڑ گیا۔ نیت معمولی چیز نہیں ہے، بلائی اور اچھائی کی نیتوں کے اثرات بھی پڑتے ہیں اور بری اور کھوٹی نیتوں کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو خوب صاف کرنا چاہیے۔ ہم کسی سے مشورے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی نیت صاف کرنی چاہیے، ہماری نیت کا اثر اس مشورے میں پڑے گا۔ ہم کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نیتوں کے اثرات اس میٹنگ میں ضرور پڑیں گے، ضرور پڑتے ہیں، یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ یا مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو ایک پیالی چائے بھی کسی کو بغیر نیت کے نہیں پلاتے۔ نیت معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اکثر محدثین اپنی کتاب کو شروع کرتے وقت انما الاعمال بالنیات کی روایت لاتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت الامام بخاری نے بھی اپنی بخاری کو اس روایت سے شروع کیا، صاحب مشکات نے بھی اپنی مشکات کو اسی روایت سے شروع کیا، طلباء کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں، نیت ٹھیک کرو اپنی۔ بڑی بڑی باتوں کا وہ اثر نہیں پڑتا جو نیتوں کا اثر پڑتا ہے۔
خوب سمجھے ہم اس بات کو۔ تو ہمارے لیے ایک تو سیکھنے کی چیز یہ، امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ مالک یوم الدین کی تفسیر کے تحت کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے الگ ہو گیا اور اس کو بھوک لگی، وہ کسی باغیچے میں گیا، حالانکہ وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ باغیچے میں ایک باغ ہرا بھرا اور انار اور داڑم کا وہ باغ تھا یا پتہ نہیں کس کا تھا، وہ گیا، اس کو بھوک لگی تھی، ایک معصوم سا بچہ اس باغ میں تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بیٹا مجھے انار کھلاؤ۔ بیٹے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ ہے یہاں کا، اس نے انار توڑ کے اس کو کھلایا۔ بادشاہ کو بہت اچھا لگا یہ انار، بہت میٹھا۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کے دل میں آیا کہ یہ باغ میں خرید لوں کیا، ظلم کر کے میں لے لوں، ہڑپ لوں، اتنے میٹھے پھل والا باغ۔ کہا نہیں ہے اس نے، یہ دل میں اس نے سوچا ہے، خیال آیا اور کہا بیٹا ایک دوسرا انار توڑ کے دو۔ بھوک لگی تھی اس کو، ایک اور انار توڑ کر کے اس کو دیا۔ بہت کھٹا انار نکلا، وہ بہت کھٹا۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا بات ہے، اسی پیڑ کا انار ہے اور پہلا اتنا میٹھا دوسرا اتنا پھیکا۔ آپ جانتے ہیں بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا شاید اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ بچے کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے، بچہ سمجھ گیا کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے ظلم کا ارادہ کیا ہے، جس کا اثر اس انار پر پڑا ہے۔ بادشاہ تو وہ تو سوچ رہا تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے توبہ کی دل میں اور ایک اور پھل مانگا، کہا ایک پھل دو۔ اس نے ایک اور پھل توڑ کر کے دیا، پہلے والے سے بھی بہت میٹھا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے بھائی، یہ بہت میٹھا ہے۔ بچے نے کہا شاید بادشاہ نے اپنے ظلم کے ارادے سے توبہ کر لیے۔ اللہ بزرگوں، ہم اس بات کو، یہ بھی دین ہے، یہ دین ہے، دین بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ کس جذبے سے ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کس جذبے سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، کس جذبے سے ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کس جذبے سے ہم کسی کے ساتھ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، کس جذبے سے ہم کسی کی خبرگیری کر رہے ہیں، کس جذبے سے ہم مشوروں میں شریک ہو رہے ہیں، کس جذبے سے ہم کسی کا مکان بنا رہے ہیں، ان سب کے اثرات سامنے والے پر پڑتے ہیں۔ صحیح نیت کے ساتھ ڈانٹا بھی جائیں تو سامنے والے کو برا نہیں لگتا، اور غلط نیت کے ساتھ بات بھی کی جائے تو سامنے والے کو برا لگتا ہے۔ یہ اثر نیتوں کا ہے، اندر جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، کیفیات، اثرات پڑتے ہیں نیتوں کی۔ یہ ایک سسٹم ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، زبردست سسٹم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کو کھولا ہے کہ کیسے کام کرتا ہے یہ سسٹم۔ روح الفاظ میں نیتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے اور بیوی بچوں کے لیے پھل فروٹ لے جا رہے ہیں، اس میں بھی اگر نیت ہوگی تو اس کے اثرات بھی الگ پڑیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج رہا ہے کہ ہمیشہ وہ نیتوں کے استحضار کے ساتھ کسی چیز کو کرتے تھے۔ معلم صاحب فرمایا کرتے تھے اس امت کی بیماری بدنیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے کہ یہ کچھ بھی نیت نہیں کرتی۔ ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارے دل میں ایک جذبات ہوں، ایک تمنائیں ہوں، ایک ارمان ہو کہ ہم جا رہے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اس نماز کا اثر الگ پڑے گا۔ اور ایک یہ کہ ہم بغیر کسی جذبات اور کسی کیفیت کے بس آ کر کے سب میں کھڑے ہو گئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال تو ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ نیتوں کے زبردست اثرات پڑتے ہیں۔ انہوں نے غریب کو نہ دینے کی نیت کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا باغ اجڑ گیا۔ نمبر 2، انسان کو اپنے باپ داداؤں کی خوبیوں کو برقرار رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کاروبار اور اس روزی میں برکت اسی کی وجہ سے ہو، ہم نہیں جانتے۔ جیسے یہاں کیا لگ رہا ہے، یہاں یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر ان باغ والوں کو جو بہت زیادہ پھل اور اناج ملتا تھا یہ ان غریبوں کی وجہ سے ملتا تھا۔ حدیث شریف میں تم کو روزی دی جاتی ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے۔
احسان نہ مانے کہ ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، غریب کا احسان مانے کہ وہ ہماری خدمت قبول کر رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان بھکاریوں کا احسان مانو، اس لیے کہ یہ تمہارے مال کو آخرت میں پہنچا رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو تمہارے مال کو آخرت میں پہنچائے گا کون؟ یہ قلی ہے، قلی۔ اللہ، کتنی بڑی بات۔ ایک یہ کہ پیسے دینے والا احسان جتائے، اور کہاں یہ بات کہ وہ لینے والے کا احسان مانے، لینے والے کا، وہ جزاک اللہ وہ لینے والا نہ کہیں، دینے والا لینے والے کو کہے، اس جذبے کے ساتھ۔ لینے والے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کہیں، لیکن بہرحال دینے والے کو اپنی نیت یہ رکھنی چاہیے کہ نہیں، اس کا احسان ہے کہ اس نے میرا صدقہ اور میری زکوٰۃ اس نے قبول کی ہے، تبھی تو ادا ہوئی، ورنہ مجھے اور ڈھونڈنا پڑتا۔ یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اسلامی مزاج یہ نہیں ہے کہ غریب آئیں، اسلامی مزاج یہ ہے کہ مالدار غریب کے وہاں زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اسلامی نظام کو۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ غریب مالدار کو تلاش کرے نہیں، مالدار کو غریب کو تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینا مالدار کا کام ہے نہ کہ غریب کا۔ ہم نے اسلام کو بہت ادھورا سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ اسلامی مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ غریب مالدار کا دروازہ کھٹکھٹائے، یا مالدار غریب کو ڈھونڈ کر کے اس کی مدد کرے؟ خوب سمجھنا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جہاں کسی کے وہاں ایسا رواج ہو کہ ان کے باپ دادا ان غریبوں کو دیتے تھے یا کچھ خیر کے کام کرتے تھے، کچھ اچھے کام کرتے تھے، تو اچھی اولادوں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کو جاری رکھے، باقی رکھے اور بڑھائیں، نہیں ہے کہ اس کو ختم کریں، یہ دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو طرح کے سبق ہیں، اور بھی پتہ نہیں اللہ کیا کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا کیا کہا اس کے بعد؟ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ کفار مکہ اور یہ مشرکین مکہ جان لیتے، کاش کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین جان لیتے، ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ یہ لوگ جس طرح چپکے گئے تھے کہ باغ کے پھل توڑیں گے لیکن محروم واپس آئے، یہ کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی خالی ہاتھ واپس آئے، اشارہ کیا اس بات کی طرف۔ اور آگے فرمایا، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین لوگوں کے لیے تو، تقوی والوں کے لیے تو، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو نافرمانوں کی طرح بنائیں گے؟ ایک وہ آدمی جس نے دنیا میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور دوسرا وہ آدمی جس نے بغیر کسی خوف کے زندگی گزاری، ان دونوں کو ہم برابر کریں گے؟ نہیں، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور ظاہر بات ہے یہ اپنے رب کے وہاں پکڑا جائے گا اس کے اعمال کی بنیاد پر۔ کہا ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، سب برابر؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ سب برابر ہوں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور پھر اس کتاب میں وہ باتیں ہو جو تم کو پسند ہے، تم کو یہ پسند ہے کہ ماننے والے بھی برابر اور نہ ماننے والے بھی برابر، ایسا نہیں ہوگا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے کچھ قسمیں کھائی ہیں کہ ہم تم کو بھی مسلمانوں کی طرف کامیاب کریں گے آخرت میں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس بھاگیدار ہیں؟ تو فلیاتوا بشرکائہم، وہ اپنے پارٹنروں کو بلا لیں، جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو بلا لیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ اکیلا ہے
کوئی اس کا بھاگیدار نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، اور اسی تنے تنہا اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ جو عبادت کرے گا اس کا رزلٹ الگ ہوگا، جو عبادت نہیں کرے گا اس کا رزلٹ الگ ہوگا۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس وقت پنڈلی کو کھول دیا جائے، رب تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو جو لوگ دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے وہ کل قیامت میں بھی سجدے نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا میں بھی سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، جب یہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن جب دنیا میں انہوں نے سجدے نہیں کیے تو آخرت میں بھی اگر یہ تندرست ہوں گے پھر بھی یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ سجدے کر سکیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں اسی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ فذرنی، پس آپ ان کو مجھے چھوڑ دیجئے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یعنی اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ میں اس سے حساب کتاب لوں گا، میرے حوالے کر دیجئے اس کو۔ آپ دکھی نہ ہوئیے، داعی کا کام رزلٹ کا انتظار کرنا نہیں ہے، داعی کا کام دعوت دینا ہے۔ ماننا اور نہ ماننا یہ سامنے والے کی قسمت اور اس کی ذمہ داری ہے۔ دعوت دینے والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ فرما رہے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں اس طرح کہ وہ جانتے بھی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو نافرمانی کر کے بھی کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آرام سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، ڈیل۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈیل دیتا ہوں، ان قیدی متین، اور میری چال بڑی مضبوط ہے۔ میں جب پکڑنے پر آؤں گا تو ایسا پکڑوں گا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہ مانتے ہو؟ یعنی نبی تو یہ کہتا ہے نجری الا علی اللہ، کہ میرا بدلہ تو صرف اللہ مجھے دے گا، میں لوگوں سے کیا امید کروں کسی بدلے کی۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں؟ فہم یکتبون، جس کو وہ لکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصبر، نبی آپ صبر کرو۔ ظاہر بات ہے ایک نبی جو اپنا کلیجہ نکال کر امت کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ قرآن کو خود کہنا پڑتا ہے کہ پیغمبر آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اس درجے نبی کڑتا ہے امت کے لیے۔ جیسے سورہ کہف میں کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یہ داعی کا یہ مزاج، یہ فکر، یہ کڑن کہ کس طرح لوگ بات کو مان لیں۔ ظاہر بات ہے اتنی قربانیوں کے باوجود جب لوگ نہیں مانیں گے تو نبی کو تکلیف تو ہوگی خیر خواہی کے نتیجے میں کہ آخر یہ کیوں میری بات نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں آپ فکر نہ کیجئے، ان کو ہم دیکھیں گے، آپ اپنا کام جو ہے دعوت کا وہ آپ پہنچاتے رہیے۔ دعوت کے ساتھ صبر لازمی ہے، اور دعوت صرف وہ دعوت نہیں، دعوت و تبلیغ بھی اس میں ہے اور سب کچھ اس میں ہے۔ جتنی بھی دین کی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں وہ سب اس میں ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو کم تکلیفیں نہیں آئیں، انہوں نے پیڑ کے پھل کھا کر کے، پھل گولر جن کو کہا جاتا ہے باولیے پر جو ہوتا ہے، اس کو کھا کر کے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری۔ آپ پڑھیے سوانے کو حضرت مولانا الیاس کی، آنکھوں سے آنسو آ جائے کہ اس بندے نے کیسی زندگی گزاری۔ پورا گھرانہ دو وقت کے فاقے سے رمضان کے مہینے میں جہاں میرے دسترخوان پر ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، اس اللہ کے بندے کے دسترخوان پر سوائے ان دو تین پھلوں کے، وہ بھی وہ جو میں نہ کھاؤں، جو جانور کھاتے ہیں، ان پھلوں کے ان کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دعوت کے ساتھ صبر لازمی ہے، اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لازمی ہے۔
فاصبر، تو فرمایا آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجئے، آپ جم جائیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ رزلٹ کے مکلف نہیں ہیں، آپ کام کے مکلف ہیں۔ مان رہے ہیں لوگ، نہیں مان رہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والوں کی طرح مت ہوئیے، مچھلی والوں کی طرح مت ہوئیے۔ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب پکارا انہوں نے اور وہ بڑے غمگین تھے۔ اشارہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں بطور آزمائش کے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ بہرحال ایک واقعہ تو کہیں اور قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر آپ کے رب کا فضل نہ ہوتا تو وہ ڈال دیے جاتے کھلے ہوئے میدان۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ وہو مذموم، اور وہ بری حالت میں ہوتے، لیکن کیا ہوا؟ فاجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، ان کو نیک لوگوں میں سے بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے پھر دعا کی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ واقعہ میں تفصیل سے اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ قرآن کریم میں کہیں اور آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ قریب ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کو، اس لیے کہ کفاروں کی جو نظر مسلمانوں پر پڑتی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اشارہ کیا لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو پاگل ہیں۔ یعنی ان کافروں کا رویہ تو یہ ہے کہ آپ کو ابھی نقصان پہنچا دیں۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ کب؟ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں۔ ایمان لانا تو دور رہا، الٹا کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ آپ مجنون ہیں۔ حالانکہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت، جو چاہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال یہ سورہ قلم تھی جس کو ہم نے مذاکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اور اس کے بعد ایک باغ والوں کا واقعہ، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ہمیں حکم دیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، قیامت کو ماننا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ماننا چاہیے، اپنے ایمان کو روز روز بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان قیامت پر تازہ ہو جائے، اللہ کے وعدوں پر تازہ ہو جائے، آخرت پر تازہ ہو جائے، قیامت پر تازہ ہو جائے، اپنی موت پر تازہ ہو جائے۔ یہ جو پچھلی 29ویں اور 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کا نقطہ یہی ہے کہ اس میں قیامت کو خوب بیان کیا گیا ہے، آخرت کو خوب بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ایمان اگر آخرت پر مضبوط ہو گیا تو ساری باتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، دنیا میں زندگی گزارنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی۔